السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے میں ہوں ندیم نور. ہمارے ساتھ ویٹ مینجمنٹ سولوشنز پروگرام میں مس آمنہ نواز اور مس حفصہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، یہ بھی تشریف رکھتی ہیں. آج ہم ویٹ مینجمنٹ جرنی میں موٹیویشن کے بارے میں کچھ بات کریں گے. گو کہ موٹیویشن کو اوور ایسٹیمیٹ اور انڈر ایسٹیمیٹ دونوں کیا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں بہت سے لوگوں کو ہم میں سے یہ فہم نہیں ہے کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے، موٹیویشن کم ہو جائے تو اس کا کیا کرتے ہیں، اور موٹیویشن دراصل ہے کیا. ہم کبھی اس پر ضرورت سے زیادہ بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں اور کبھی اس کے خاطر خواہ فائدے جو ہمیں مل سکتے ہیں ان سے بھی استفادہ نہیں کرتے. چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف. مس آمنہ، مس حفصہ، ویلکم ٹو دی شو. کچھ بریف سا انٹروڈکشن موٹیویشن کا دیجیے اور یہ بتلائیے کہ اس کا ویٹ مینجمنٹ پروگرام میں کیا سگنیفیکنس ہے اور اس سے کیسے وی کین یوز اٹ ٹو آور ایڈوانٹیج. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بعض اوقات لوگ موٹیویشن کو کافی اوور اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں کہ موٹیویشن ہی ہو تو ہم وزن کم کر دیں گے، اور بہت سے لوگ انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں کہ موٹیویشن کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ایکچولی جب وزن کم کرنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ ول پاور پہ بہت ریلائی کرتے ہیں کہ ول پاور میرے اندر ہونی چاہیے اور جب ہوگی تو میں وزن کم کر لوں گا. لیکن ول پاور تو ایک چیز ہے، لیکن ایک ٹرم ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی جسے آپ وائی پاور کہتے ہیں، کہ آپ کیوں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ریزنز پتہ ہونی چاہیے. سو وزن کم کرنے کے حوالے سے بھی وائی پاور ہونا بہت ضروری ہے. ول پاور سے بھی زیادہ وائی پاور ہونا ضروری ہے کہ آپ وزن کم کیوں کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو وزن کم صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شادی آنے والی ہے، کوئی ایونٹ ایسا آنے والا ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص طرح کے کوئی ڈریس بنوایا ہوتا ہے، تو جی اس میں فٹ ہونے کے لیے ہم وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑا ایک شارٹ ٹرم سا گول لوگ بنا لیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اب اگر گول اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد واپس اسی لائف سٹائل میں، اسی روٹین میں، اور بعض اوقات پہلے سے بھی زیادہ وزن بڑھا دیتے ہیں لوگ. تو وائی پاور کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بڑی کوئی اسٹرانگ ریزنز ہونی چاہیے کہ آپ وزن کم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم ہیومن سائیکی کو دیکھیں تو انسان دو ریزنز کی وجہ سے کوئی بھی کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ ریوارڈ کی طرف جاتا ہے، یعنی جس کام میں اس کو پلیئر ملتا ہے، جو کام اس کو پلیئریبل لگتا ہے یا اس کو کوئی ریوارڈنگ لگتا ہے تو وہ ریوارڈ کی طرف جاتا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کسی کام کی وجہ سے اس کو کسی تکلیف سے بچاؤ ہوتا ہے تو وہ کام کرے گا، یعنی پین سے بچنا اور ریوارڈ کی طرف جانا. یہ دو بہت اسٹرانگ موٹیویٹرز ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وزن کم کرنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں سو ہم وہ کام کریں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وزن کم نہ کرنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ وزن اگر زیادہ ہے ہمارا تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں، تو نقصان سے بچنے کے لیے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ وزن کم کرنا چاہیں گے. سو یہ بھی کچھ لوگوں کا وائی پاور ہوتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو موٹیویشن ہوتی ہے اور ایک نیگیٹو ٹائپ کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے. دونوں ہی ورک کرتی ہیں. ویسے تو جو بڑی آپ سمجھیں کہ مؤثر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ریوارڈ سیٹ کریں کہ آپ کو وزن کم کرنے کے فائدے کتنے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس لیے وزن کم کرنا چاہتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ اگر میرا وزن ایسے ہی رہے گا تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں. سو پہلے میں پازیٹیو موٹیویشن کی بات کروں گی کہ جتنے بھی لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کچھ اسٹرانگ ریزنز ہونی چاہیے ان کے پاس کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں اس لیے وزن کم کرنا ہے، اور وہ ساری پازیٹیو ریوارڈز ہونے چاہیے. جیسے کہ کوئی وزن اس لیے کم کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہیلدی فیل کرنا چاہتا ہے، کوئی وزن اس لیے کم کرنا چاہتا ہے کہ وہ دکھنے میں زیادہ اچھا لگنا چاہتا ہے، وہ فزیکلی فٹ ہونا چاہتا ہے، وہ صحت مند ہونا چاہتا ہے. سو یہ کچھ پازیٹیو ری انفورسمنٹس ہیں جو کہ ہم اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں وزن کیوں کم کرنا چاہتا ہوں، یا میں زیادہ لمبی زندگی جینا چاہتا ہوں، صحت مند زندگی جینا چاہتا ہوں. کچھ نیگیٹو ٹائپس بھی ہوتی ہیں موٹیویشن کی جو کہ کئی دفعہ ورک کرتی ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنے زیادہ وزن کی وجہ سے بہت زیادہ ان کی باڈی شیمنگ کی جاتی ہے، اور لوگ اس کو کافی منفی سمجھتے ہیں اور کافی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مختلف ناموں سے بلاتے ہیں.
لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی موٹیویٹنگ ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائے کہ مجھے اس طرح کے جو ریمارکس، جو ہرٹفل ریمارکس ہیں جو لوگ پاس کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے مجھے وزن کم کرنا ہے. پھر اگر آپ ریسرچ کریں کہ موٹاپے کے نقصانات کتنے ہیں، جو ٹاپ 3 پریونٹیبل کازز ہیں دنیا میں موت کے، یعنی ڈیتھ کے جو پریونٹیبل کازز ہیں، اس میں سے یہ ایک کاز ہے موٹاپا. کہ یہ اس کے بعد بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو جنم لیتی ہیں موٹاپے کی وجہ سے. اور ہم نے جیسے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اوور ویٹ کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کے برین کے ٹیشوز 4 to 8% کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل ویٹ جن لوگوں کا ہوتا ہے. اور ان کے برین کی جو ایجنگ ہے وہ بڑی جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پری میچور ایجنگ جسے کہتے ہیں. اور یہ 8 سے 16 سال بوڑھا آپ کا برین ہو سکتا ہے اگر آپ اوور ویٹ کیٹیگری میں ہوتے ہیں. سو یہ کچھ نیگیٹو فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو ایکچولی موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ اس پین سے بچنا ہے. پھر بہت ساری ایسی کرونک بیماریاں ہیں، دائمی بیماریاں ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز، جیسے کہ بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلمس. یہ ساری موٹاپے کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہیں ایکچولی. سو ان سے بچنے کے لیے بھی ہم ایک وائی پاور رکھ سکتے ہیں کہ جی کیوں ہم نے وزن کم کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی 40 سال کی عمر میں اوور ویٹ ہے تو اس کے 70 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے ڈیمینشیا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. ڈیمینشیا ایک بیماری ہے بیسکلی جو کہ میموری سے ریلیٹڈ ہے. بہت سارے جن کو بالکل یادداشت ان کی جانا شروع ہو جاتی ہے اور بہت جلدی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون ہمارا کیا لگتا ہے. اور یہ یوزلی اولڈ ایج میں ہوتی ہے. اور جن لوگوں کا بھی وزن زیادہ ہوتا ہے ان کا بڑھاپے میں جا کے چانسز ہوتے ہیں کہ الزائمرز یا ڈیمینشیا جیسی بیماریاں بھی ان کو ہو سکتی ہیں. پھر میں نے ابھی برین ٹیشوز کی جیسے بات کی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کو جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کے برین میں آکسیجن اتنا اپروپریٹلی نہیں پہنچتا جتنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے برین کی فنکشننگ جو نارمل فنکشننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جو ہمارا جو لاجیکل برین ہے، جو سوچنے والا دماغ ہے، یہ جو بالکل ماتھے کے پیچھے ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ ہیومن برین بھی کہلاتا ہے، یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اپنی فنکشننگ میں اگر وزن اس زیادہ سے ہے. کچھ چڑچڑا پن، انیبلٹی ٹو میک گڈ ڈیسیژنز اینڈ اسٹک ٹو دیم، ٹینکنگ یعنی کسی کام کو سوچنا بڑی حوصلے سے، ہمت سے، اور پھر عین اس کے قریب آ کے یا جب وہ ہونے والا ہو پیچھے ہٹ جانا، چھوڑ دینا، بے چینی، بے قراری، کیا یہ اس سے بھی متعلق ہے کہ برین کو جب آکسیجن سپلائی ہوتی ہے متاثر موٹاپے کی وجہ سے تو برین اپنے بیسک کاموں کو یا ہائر برین فنکشنز کو بھی اتنا اچھا ادا نہیں کر سکتا؟ جی بالکل. یعنی میں نے جیسے کہا کہ جو ہیومن برین ہے جو کہ بڑا ہی اہم حصہ ہے ہمارے دماغ کا، یہ کافی اس کی فنکشننگ کافی متاثر ہوتی ہے موٹاپے کی وجہ سے. امپلس کنٹرول جو کام ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس کوئی کام کر لیں، اس پہ قابو پانے کے لیے یہ ہمارے ماتھے کے پیچھے والا جو برین ہے پری فرنٹل کارٹیکس، یہ کام ہمیں مدد دیتا ہے. لیکن جب یہ صحیح اپنی فنکشننگ نہیں کرتا سو ہم بہت زیادہ امپلسو ہو جاتے ہیں. یعنی جو بھی ذہن میں پہلا خیال آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے اس کے اوپر فوراً عمل کریں، چاہے رات کے 2 بجے دل کر رہا ہے کہ کچھ آرڈر کر لیں، دل کر رہا ہے کہ کہیں باہر چلے جائیں گے، سیر کرنے چلے جائیں، بغیر سوچے سمجھے آپ وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ رسکی فیصلے بہت زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو نتائج کی پرواہ نہیں رہتی، آپ پلاننگ نہیں اس طرح سے صحیح سے کر سکتے، آپ کی لرننگ متاثر ہوتی ہے، آپ کی میموری متاثر ہوتی ہے. یہ سارے کام آپ کے ہیومن برین کے ایکچولی ہوتے ہیں. سو اگر کوئی اپنے وائی پاور کی لسٹ میں یہ چیز بھی ایڈ کر دے کہ میرے برین کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے. برین کے بارے میں ایک تو ہم اکثر اپنے پروگرام سے بات کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے اپنی فزیک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے برین پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایکچولی اگر وزن کم کرنے. کیونکہ ہمارے سارے جو بھی ہم سوچتے سمجھتے ہیں، ہمارے سارے ڈیسیژنس جو بھی ہمارے رویے ہوتے ہیں وہ سارے ایکچولی پیچھے برین ہے جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے.
اور اگر یہ صحیح کام کرے گا تو ہم باقی اپنے زندگی کے فیصلے بھی صحیح کریں گے, اور اگر اس میں کچھ ٹربلز آ رہی ہیں تو آپ کو اپنی لائف میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. سو یہ ایک سب سے اہم آرگن ہے جس کو ہم کافی نگلیکٹ کرتے ہیں جب بات ہم کرتے ہیں وزن کی. اور لوگ ٹوٹکوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, لوگ کسی اور کے فالو کیے ہوئے ڈائٹ پلان کو فالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنی برین ٹائپ کو نہیں سمجھتے, اپنے ایٹنگ ہیبٹس کو نہیں سمجھتے, اپنے موڈ مزاج کے مسائل کو نہیں سمجھتے کہ میرے ساتھ کیا ایشوز ہیں. اور اپنے آنے والے کچھ پروگرامز میں ہم بات بھی کریں گے کہ ڈفرینٹ طرح کے اوور ایٹرز ہوتے ہیں. سو اپنی اپنی ٹائپ سمجھنا ضروری ہے کہ میری کون سی ٹائپ ہے اوور ایٹنگ کی, اور اس کا تعلق بھی برین کی فنکشننگ سے ایکچولی ہوتا ہے. تو وائی پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے کہ کون سی ایسی ریوارڈز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں میں نے کہا کہ سب کی اپنی اپنی پرسنل ریزنز ہو سکتی ہیں وزن کم کرنے کے لیے کہ یہ فائدے مجھے ہوں گے اگر میں وزن کم کروں گا. اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی لسٹ بھی بنانی چاہیے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ اگر میں وزن کم نہیں کروں گا تو نقصانات کون سے ہیں جو مجھے ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایکچولی یہ ہیلپ کرتا ہے. یہ ایک تو ہوتا ہے نا, ایک ڈسٹریس ہوتا ہے, ایک ٹینشن دیتی ہے ایک چیز, ایک یو اسٹریس بھی ہوتا ہے جسے پازیٹیو اسٹریس کہتے ہیں. اور پازیٹیو اسٹریس آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے کوئی گول کو اچیو کریں. سو یہ جو وائی پاور ہے کہ جس میں آپ کوئی نقصانات کی لسٹ بناتے ہیں کہ مجھے نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے, میری ہیلتھ پہ نقصان کیا ہو سکتا ہے, میرے برین پہ کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, میرے ریلیشن شپس میں کیا کیا نقصان ہو چکا ہے, میرے کام کاج جو میں کرتا ہوں اس کی پرفارمنس میں کتنا نقصان ہو گیا ہے میرا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اوور ویٹ ہوتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی ڈومین پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا ان کے وزن زیادہ ہونے کا, بلکہ ان کے کام کاج پہ بھی اثر ہوتا ہے, ان کی صحت پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے, ان کے جو سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے, ان کی اپنی سیلف اسٹیم پہ بہت برا اثر پڑا ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں جو ان کے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی بہت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. سو موٹیویشن جاننا بہت ضروری ہے جب بھی کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے, اور یہ بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے. اور بعض اوقات تو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی لسٹ بنا کے تو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جو آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں کہ اس وجہ سے میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے. بلکہ ایک ریسرچ ہوئی تھی گرینڈ پیرنٹس پہ ایکچولی ہوئی تھی جن کے وزن زیادہ تھا, اور ان کو وزن کم کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ اپنے والیٹ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کی فوٹوز رکھیں اور ان کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ مجھے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے, زیادہ دیر تک زندہ رہنا ہے, اور اس کے لیے بیماریوں سے بچنا ہوگا, اس کے لیے فٹ رہنا ہوگا, فزیکلی فٹ اور صحت اچھی رکھنی ہوگی. سو یہ کافی موٹیویٹ کیا ان لوگوں کو اپنے وزن کم کرنے کی جرنی میں. پھر اس کے علاوہ موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے سکسیس سٹوریز کے بارے میں بھی پڑھنا ضروری ہے. ایسے لوگوں کو جو کہ اس جرنی سے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کی ایکسپیرینسز سے سیکھنا, یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے کئی دفعہ ایکسپرٹس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے صرف اکیلے کی یہ جرنی نہیں ہے, اس میں ایکسپرٹس کا ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ کوئی مینٹور ہونا چاہیے جو کہ آپ کو گائیڈ کرے. وہ کوئی جم انسٹرکٹر ہو سکتا ہے, وہ کوئی کاؤنسلر ہو سکتا ہے, وہ اگر آپ کو کوئی موڈ پرابلمز ہیں تو وہ کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی تھراپسٹ ہو سکتا ہے جو کہ کریونگس کو پہ قابو پانا یا امپلس پہ قابو پانا آپ کو سکھائے. سو اس سے بھی بہت سی موٹیویشن, وہ بھی موٹیویشن پہ کیونکہ کام کرتے ہیں سو وہ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. سو موٹیویشن جاننا بہت ضروری ہے. مس حفظہ سے میں جاننا چاہوں گی آپ نے کوئی ایسی لسٹ بنائی ہے موٹیویشن کی, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, وہ نقصانات کی بھی ہو سکتی ہے؟ پہلے بنائی تھی فری لیب سے پہلے جو میرا ہوا تھا, اس سے پہلے میں نے لسٹ بنائی تھی کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح میری بہن کا بیبی ہوا تو مجھے اس کے لیے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہ آئے گی, اور میری بہن نے بھی مجھے پہلے جب دیکھا تھا تو میرا ویٹ کم ہی تھا, تو مجھے تھا کہ وہ آئے گی تو مجھے یہ نہ کہے ایک دم دیکھ کر کہ تم نے کافی ویٹ گین کیا ہوا یا اس طرح سے کیا. اور مجھے اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی ایسے ہی میں نے ذہن میں کہ جو آپ نے ریسرچ کوٹ کی ہے نا گرینڈ چلڈرن والی, یہ میں نے پڑھی تھی ریسرچ, تو اسی سے بھی تھوڑا ریلیٹ کر کے بھی اور ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ وہ آئے گا, میں اس کے ساتھ کھیلوں گی, اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح سے کہے کہ خالہ کا ویٹ زیادہ ہے یا اس طرح. تو یہ ایکچولی یہ وہی نیگیٹو فیکٹر ہے جو کہ موٹیویٹ کر سکتا ہے. جی کافی موٹیویٹ کیا تھا.
اور اس کے بعد لیکن آہستہ آہستہ موٹیویشن کم ہو گئی تھی. بالکل ایسی نہیں رہی تھی جس طرح شروع میں انٹینسٹی بہت زیادہ تھی. آہستہ آہستہ کرتے بہت کم ہو گئی تھی. پھر نارمل سی چیز لگنے لگی تھی, روز بات کرنا اس کے ساتھ, روز اپنی بہن سے بھی بات کرنا. پھر بالکل ختم ہو گئی تھی بیچ میں آ کر, اور ہینگ آؤٹس کرنا واپس سے وہ سب شروع ہو گیا تھا. لیکن آج میں اور سر پھر بات کر رہے تھے کہ اب واپس سے شروع کرتے ہیں یہ سب چیزیں. اب میں سوچوں گی اور نیکسٹ پروگرام میں شیئر کروں گی کہ اب کیا مطلب ایسی چیزیں ہیں, ایسے فیکٹرز ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو موٹیویٹ کریں جرنی میں. اور لانگ ٹرم ایکچولی ہمیشہ ہمیں گولز بنانے چاہیے, لانگ ٹرم گولز کے آج سے 10 سال 20 سال 30 سال 40-50 سال تک میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو اپنے وزن کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں ہیلتھ وائز میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں. ابھی جب مس حفصہ آپ بات کر رہی تھیں اور آپ سے پہلے مس آمنہ, آپ دونوں کی بات کو سن کے میری طرف سے انپٹ یہ ہے کہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر صرف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں نا, وہ ہم کچھ ہی دنوں میں روزمرہ زندگی کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ کہیں کھو جاتے ہیں, محو ہو جاتے ہیں, فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اس معاملے کے لیے ایک ٹرینر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسٹنکٹس آر نو میچ فار پریپریشن. یعنی ہم کسی بات کو یاد رکھیں یا اسے اپنے اوپر طاری رکھیں یا اسے اپنے اوپر اثر انداز ہونے دیں, اس کے لیے زیادہ بہتر پریپریشن ہے. خالی میموری سے اگر کریں گے تو جلد یا بدیر وہ ذہن سے محو ہو جائے گا اور کوئی اور اہم چیز اس کی جگہ لینے کے لیے آ جائے گی. لیکن جیسے مس آمنہ نے کہا, اگر یہ موٹیویٹنگ فیکٹرز جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اگر وہ کسی کاغذ پر لکھے ہوں یا کسی تصویری شکل میں موجود ہوں اور ایسی جگہ پر دیوار پر یا وارڈروب میں یا فریج کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ آتے جاتے ہمیں ریمائنڈر کے طور پر ملتے رہیں, تو پھر ہماری جو کمپلائنس ہے ٹورڈز آور پروگرام اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری طرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ذہن میں سوچ لیا ہے یا مجھے احساس ہے تو یہ کافی ہے. حالانکہ احساس تو آنے جانے والی چیز ہے, اور جو احساس آج کسی ایک اہم معاملے کے ساتھ اٹیچڈ ہے کل وہی کسی اور اہم معاملے کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہ معاملہ پیچھے رہ جائے گا. تو اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ ویژول ٹریگرز یا ریمائنڈرز بہت اہم ہیں, اور ایسی کنسپیکوس جگہ پر جہاں پر ہمیں بار بار ان سے آمنا سامنا ہوتا رہے. جی, موبائل میں اگر آپ نے ایپس اس طرح کی انسٹال کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے ویٹ مینجمنٹ کی جرنی میں آپ کو کچھ ریمائنڈر دیتی ہیں, جیسے بہت سے لوگ جو کیلری کاؤنٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ ایسی ایپس اگر انسٹال کی ہوئی ہیں کیلریز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے, تو وہ اٹ سیلف وہ خود ہی ریمائنڈر آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ جی کاؤنٹ آپ کر لیں, یا آج آپ نے ٹارگیٹ کو اچیو کیا ہے یا آج تھوڑا ایکسیڈ کر لیا ہے. بعض اوقات وہ ویکلی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں, اور اگر آپ گولز کو اچیو کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن وہ دیتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ریمائنڈر ہیں. لیکن بات اگین جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ یہ فزل آؤٹ ہو جاتا ہے, لوگ ایک دم سے کیونکہ یوزلی لوگ شارٹ ٹرم گولز بناتے ہیں کہ جی کوئی شادی آنے والی ہے تو اس کے لیے بس وزن کم کرنا ہے. تو یہ کوئی بہت ہی کوئی سالڈ وجہ نہیں ہے وزن کم کرنے کی, اور یہ کوئی بہت زیادہ موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی آپ گول بنائیں تو اس میں ایک فیکٹر دیکھنا چاہیے کہ میں فزیکل ہیلتھ کے بارے میں میرے کیا گولز ہیں. اگر وزن کم کرنا ہے تو میں کیا چاہتا ہوں اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں, اور دوسرا ہے کہ میں اپنی ایموشنل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ کے ریفرنس میں کیوں وزن کم کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے بات کی کہ برین کے بے تحاشا ڈیمیجز ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور موڈ مزاج کے مسائل سے لے کے ڈپریشن سے لے کے موڈ سوئنگ سے لے کے موڈ ڈس آرڈرز باقاعدہ, اور پھر میں نے ویسے بات کی ڈیمینشیا, الزائمرز, یہ ساری چیزیں, انزائٹی ڈس آرڈرز بہت سارے, یہ برین کے وہ مسائل ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ان کے اوپر اثر آ سکتا ہے. سو مینٹل ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے گول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے برین کو اس کا کیا فائدہ ہوگا میرے وزن کم کرنے میں, اور اگر میں نہیں کروں گا تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ سوشل ہیلتھ کو بھی اس کے ریفرنس میں بھی ہمیں گولز بنانے چاہیے کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے سوشل انٹریکشنز بھی کرنی ہوتی ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ گول یہ بھی ہو کہ اچھا لگنا ہے, کوئی خاص قسم کی کوئی ڈریسنگ کرنی ہے تو اس میں ہم نے اچھا لگنا ہے, وہ بھی ایک گول ہو سکتا ہے. لیکن خالی ایک گول کے اوپر ہم
اپنے وہ جو وائی پاور ہے اس کو نہیں چلا سکتے. اور ہمیشہ لانگ ٹرم گولز ہونے چاہیے. اس میں اگین ایک بات کہوں گی کہ جو لوگ بھی کسی خوف کی وجہ سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خوف یا وہ جو اسٹریس ہے وہ پازیٹیو ضرور ہونی چاہیے. کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ان کو فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم پتلے نہیں ہوں گے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ان کو کافی پتہ بھی ہوتا ہے آلریڈی کہ کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اسٹریس ان کو ان کے اندر اتنا فیئر انڈیوس کرتی ہے کہ وہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں ان کے پھول جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے نہیں ہوگا. سو وہ یو اسٹریس ہونا ضروری ہے, پازیٹیو اسٹریس ہونی چاہیے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرے. اس میں obsessed نہیں ہو جانا کہ صرف آپ ٹینشن ہی لے رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس اسٹریس کی وجہ سے ایموشنل ایٹنگ کر بیٹھتے ہیں کہ ڈر ہی بہت ہے, انزائٹی بہت زیادہ ہے کہ وزن اتنا بڑھی جا رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کمنٹس پاس کر رہے ہیں, لوگ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں. اسی کے اسٹریس میں آ کے بہت سارے لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور وزن ان کا کم نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں بیکاز یہ اسٹریس کانسٹنٹلی اسٹریس میں رہ کے آپ کے باڈی میں اسٹریس ہارمونز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے وزن کے اوپر بھی کافی برا اثر ڈالتے ہیں. سو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسے نیگیٹو فیکٹرز رکھنا چاہ رہا ہے موٹیویشن کے لیے تو پھر وہ آپ کو موٹیویٹ ضرور کریں وائی پاور. ادروائز ریوارڈ تو ہیں ہی, وزن کم کرنے کے تو ریوارڈز تو بے تحاشا ہیں, اگر کوئی اسی کو دیکھ لیں تو وہ بھی بہت بڑے موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں میں نے جیسے کہا کہ آپ یا تو پلیئر کی طرف جائیں گے یا آپ پین سے بھاگیں گے. دو ہی ریزنز ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کی, یا آپ پین سے بھاگیں گے یا پلیئر کی طرف جائیں گے. سو کوئی بھی طریقہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو آپ اپنا کے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے ایک وائی پاور ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ میں کیوں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اسے اپنی اس سبق کو تازہ بھی رکھیں. صرف ایک دفعہ کر کے اسے بھول جانا ہمارے پروجیکٹ کو یا پروگرام کو فزل آؤٹ ہونے میں مدد دیتا ہے, اور اس کی بجائے یہ بہتر ہے کہ گاہے بگاہے اسے یاد رکھا جائے ٹریگرز کی مدد سے یا اسی ایکسرسائز کو ری وزٹ کرنے سے. جیسے اگر آج میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے یہ اہم کام کیوں کرنا ہے تو مجھے دوبارہ 6 مہینے کے بعد اسی ایکسرسائز سے گزرنا چاہیے. اگر وزن مینیج کرنے یا کم کرنے کا معاملہ لانگ ٹرم رسپانسبلٹی ہے یا کرونک ایشو ہے تو پھر اس کی ہینڈلنگ بھی لانگ ٹرم اور کنٹینیوس ہونی چاہیے. اگر ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زبردست, شاندار, آؤٹ آف دس ورلڈ, فینٹاسٹک سا کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی, تو ایسا نہیں ہے. ہمیں گاہے بگاہے ڈیزائن ٹیبل پر یا اس تھنکنگ پیٹرن کو یا اس پلاننگ کو, جیسے آپ نے کہا کہ وائی پاور کے وائی ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو دس اور وائی ڈو آئی آٹ ٹو ڈو دس, کہ مجھے یہ کرنا ہی کیوں چاہیے, اس کے لیے بھی اس کو بار بار ری وزٹ کرنا ضروری ہے. عام طور پر ہم اپنے گھروں یا دفتروں کا فرنیچر بدلنے کی فریکوینسی کا تو خیال رکھتے ہیں, لیکن اپنی صحت کے بارے میں ہمیں کتنا فریکوینٹلی پلان کرنا چاہیے لیڈنگ ٹو ایگزیکیوشن, اس کے بارے میں اتنا خیال نہیں رکھتے. ہم انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں انہی موضوعات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم اپنے ویورز سے اجازت لیتے ہیں. آپ کے سوالات اور کامنٹس کا انتظار رہے گا جس کو ہم پرومپٹلی ایڈریس کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اگلے بدھ دوبارہ دوپہر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو.